السلام علیکم ناظرین، سیان پاکستان کے فورم سے نصیر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، انتہائی اہم ایشو جو پورے ملک کے لیے ایک بڑا سردرد بنا ہوا تھا، جو لاہور میں جو سانحہ پیش آیا 9 سپٹمبر کو، یہ بڑا دلخراش واقعہ تھا جب ایک خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی۔ وہ جگہ تھی لاہور سیالکوٹ موٹر وے، جو لاہور کے ایشو میں یہ ایشو بنا، اور رات کا وقت تھا۔ جس طرح لوگوں نے، بدقسمت لوگوں نے ایک خاتون کے ساتھ، اس کے ساتھ بچے بھی تھے، تو ان کا ریپ کیا۔ ان تمام ایشو سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے، اب ہمارا جو چینل ہے سیان پاکستان، اس کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسی حوالے سے بڑی ان تمام ایشوز پہ بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں وسیم عباسی صاحب۔ وسیم صاحب، بہت شکریہ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کے لیے پروگرام پارٹیسپیٹ کرنے کا۔ سر، یہ جو واقعہ تھا اور آج ملزم گرفتار ہو گیا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، ایک اہم موضوع کے اوپر آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس پہ بات کر سکوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ملزم کی گرفتاری اور جس واقعے پہ وہ ملوث ہے اس میں گرفتاری، یہ تو ایک اچیومنٹ ہے۔ اس کو تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایک اچیومنٹ ہے۔ یہ اگر پولیس نے گرفتار کر دیا، اور یہ بہت عرصے سے، یہ ماضی میں بھی یہ رہا ہے، اگر آپ کو پتہ ہو، اس کی ایک ہسٹری ہے پوری، اس سے یہ ٹریس کیا گیا اور یہ یہاں پہ پہنچا۔ تو اگر یہ گرفتاری ہوئی ہے تو ایک ملزم کو گرفتار کرنا یہ اچیومنٹ ضرور ہوتی ہے، یہاں تک بات تو درست ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ملزم کی گرفتاری سے یہ واقعات کم ہو جائیں گے؟ یہ اہم سوال ہے۔ میرے خیال میں یہ ملزم کی گرفتاری سے، اس سے پہلے اگر آپ نے زینب کا واقعہ دیکھا ہو تو اس میں ہوا یہ تھا کہ اس میں تو بندے کو سزا بھی دی گئی ہے، اس کو تو سزا دی گئی، اس کے بعد پھانسی دی گئی، اور کہا یہ گیا کہ اب یہ واقعات رک جائیں گے۔ لیکن پے در پے واقعات ہوئے ہیں، واقعات کم نہیں ہوئے، واقعات بڑے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں، یہ سوال ہے۔ میں اس ڈیبیٹ کے اوپر بھی کہ یہاں پہ 2-3 طرح کے لوگ اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ ایک لبرل لوگ ہیں، وہ ایک اپنا، بالکل ہمارا طبقہ جو دو قسم کے ایک لبرل ہیں، وہ بالکل اور طرح سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ میں تو بنیادی طور پہ میں پاکستانی ہونے کے ناطے اور ایز اے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونے کے ناطے میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ہمیں اسلامی تعلیمات ہمارے گھروں میں، ہماری سوسائٹی میں، وہ اسلام کی اخلاقیات کی بات کر رہا ہوں جو اسلام ہمیں دیتا ہے، اگر ہم ان تعلیمات کو عام کریں گے تو یہ واقعات کم ہو جائیں گے۔ یہ میں آپ کو بنیادی وجہ بتا رہا ہوں۔ اب اسلامی تعلیمات کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو مکتب ہے، جو آپ کی بنیادی، میرے پوائنٹ آف ویو سے، کہ جو بنیادی آپ کی ماں ہے، وہاں سے آپ کی پرورش، جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو وہاں سے پرورش ہوتی ہے، اور اس ماں اور اس فیملی اور اس ماں باپ کا ایک کردار، کہنے کا مقصد ہے کہ پہلی درس کا جو وہ ہے، اور وہاں سے آپ کو اس چیز کو سب سے پہلے بچوں کو آپ نے تربیت دینی ہے کہ اچھا اور برا کیا ہے، تمیز بتانی ہے، فرق بتانا ہے۔ دین جب آپ ایک بندہ اس کے بعد اسکول میں جاتا ہے، اسکول کے بعد جب اسکول میں جائے گا، وہ اساتذہ کا ہے، استاد کا رول ہے کہ وہ بھی ان بچوں کو اس طرح سے ایجوکیٹ کرے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ چیز جب بندہ آئے، اور پھر اس کے بعد یہ ایک سٹیپ وائز اس چیز کے اوپر جب آپ ورک کریں گے، ہوم ورک ہوگا، تو پھر یہ چیزیں کم ہوں گی۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ واقعات پوری دنیا میں ہو رہے ہیں۔ میں جب لبرل لوگوں سے یہ سوال پوچھتا ہوں تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں یہ تو احتجاج کر رہے ہیں ایک طرف، دوسری طرف کہہ رہے ہیں یہ تو ساری دنیا میں ہو رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا، ان کی تعلیمات کا ماننے والا، اور کیا انسان اتنا فرسٹریٹ ہو گیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اس سے مشکل ٹائم ہے کہ انسان اس طرح کی کیفیت میں وہ درندہ بن جائے؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ جب آپ ان تعلیمات میں ڈلتے ہیں تو جو بندہ بالکل، جس کے دماغ، کبھی آپ گئے ہیں، کبھی کسی نے اس طرف کوشش کیا کہ ان تعلیمات سے وہ دیکھے، جتنا بگڑا ہوا آدمی بھی جب ان تعلیمات کے اوپر آتا ہے تو وہ چیزیں۔ لیکن عباسی صاحب، ایک اور چیز ہے، ہم نے جس طرح آپ نے بڑا زبردست، آپ نے ہمارے جو ناظرین چاہنے والے ہیں سیان پاکستان کے، ان کو آپ نے بتایا، لیکن ہم اگر قصور کا واقعہ زینب والا جس طرح آپ نے اشارہ کیا، وہ جو لڑکا تھا وہ مختلف اچھی محفلوں میں جایا کرتا تھا،
تو جو لبرل پہ بھی ہمارے پاس ایک اور ڈیبیٹ بھی ہے شروع نا، اگر کوئی مذہبی اس طرح کا کوئی ایشو کرے تو پھر لبرل والے اس پہ چڑھائی کر دیتے ہیں، اگر اسی طرح کوئی لبرل کرے، اس طرح کے واقعات کرے تو وہ اس کے اوپر ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ درست بات، بڑی اچھی بات ہے کہ مدارس کے اندر بھی آفت آباد کا واقعہ ہوا تھا، وہاں پہ ایک مولوی صاحب اس کے اندر آ گئے تھے، گجرات کس طرح کے مختلف واقعات مختلف ہو گئے۔ میرا مطلب، میرا کہنا یہ ہے کہ ایک مولوی اسلام نہیں ہے۔ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن جو رہنمائی کرتا ہے، آپ بچوں کو مولوی کی طرف نہیں، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس طرف لگائیں۔ جب آپ اس طرف لگائیں گے تو وہ روکیں گی۔ ایک مولوی بھی یہ کام کر سکتا ہے، ایک لبرل بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مولوی سے ہی اسلام جڑا ہوا ہے۔ آپ اور مجھے ایک مولوی کو بھی اللہ کے سامنے جواب دینا، آپ نے بھی دینا ہے، میں نے بھی دینا ہے، سب نے دینا ہے۔ تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے تئیں، اپنے لحاظ سے جتنا میں اسلامی تعلیمات کو کیوں کہہ رہا ہوں، میں نے بڑے اچھے طریقے سے سورہ نور بھی پڑھی، میں نے سورہ نساء بھی پڑھا، ان دونوں سورہ کو میں نے اچھے طریقے سے ان کو میں نے دیکھا۔ آپ یقین مانیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام، اگر آپ اسلام کی تعلیم، اسلام کہاں پہ وہ سوسائٹی کو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ جو دین فطرت کیوں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو انسان کی فطرت کا پتہ ہے کہ انسان کو میں ظاہرہ وہ تخلیق کیا ہوا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ انسان کیسا ہے، اس نے پھر نظام دیا ہے، یہ دین فطرت ہے۔ آپ ان چیزوں کو پڑھیں گے تو آپ ان برائیوں سے بچ جائیں گے، اور یہ حل یہی ہے۔ یاد رکھیں، جتنا قانون کچھ کر لیں، جتنا قوانین کے اوپر آپ سے اور اچھا عباسی صاحب، جس طرح آپ نے قوانین کی بات کی ہے، اب ہمارے جو معاشرے میں آپ نے دیکھا ہے کہ ملزم پکڑے جاتے ہیں مختلف جرائم میں، بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن پھر آ کے مسئلہ ایشو ہو جاتا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہاں سے ضمانتیں جو ہیں وہ ریلیف لے لیتے ہیں وہاں پہ۔ ہمارا کوئی اچھا اگر کوئی گرفتار ہو، جیسا بھی گرفتار ہوا ہے، تو اس پہ ابھی جو حکومت کے جتنے ہیں ترجمان وغیرہ، اگر ہم دیکھیں وزیر اطلاعات فیاض حسین چوہان، ان کے بیانات یعنی کامیابی وہ سمجھنے لگ گئے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ کس طرح کا یہ بیانات جو کامیابی کا جو معیار ہے نا، وہ کیا ہے؟ کامیابی کا معیار ایک ملزم کو گرفتار کرنا۔ میں نے کہا ایک چھوٹی سی، اگر ملزم ہے، اس نے یہ کیا ہے، یہ غلط فعل ہے، کوئی اس کو تو کوئی اس جرم کو کوئی دفاع نہیں کر رہا کہ یہ صحیح ہے۔ اگر اس نے یہ جرم کیا یا الزام ہے اس کے اوپر، وہ ملزم ہے، تو یہ تو اچھی بات ہے، یہاں تک بات درست ہے۔ لیکن کیا اس کو ہم کامیابی کے ساتھ جوڑیں؟ کامیابی نہیں۔ آپ اپنے اعداد و شمار دیکھیں، اعداد و شمار کیا ہیں؟ جب آپ کے اعداد و شمار یہ آپ کو بتائیں گے کہ جو سروے ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ریپ کیسز کتنے بڑھ رہے ہیں اور کتنے کم ہو رہے ہیں، یہ تو رپورٹ ہو رہے ہیں نا، یہ تو رپورٹ ہو گئے ہیں کہیں، آپ جو نہیں رپورٹ ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کتنے ہو رہے ہیں؟ یہ بات ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس سوسائٹی کو اس چیز سے نکالنے کے لیے ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ معاشرے کے تمام جو بنیادی اجزاء ہیں، جز، مثلاً ماں کی دستگاہ، اساتذہ کی دستگاہ، پھر اس کے بعد قوانین، پھر قوانین، میں آپ کو یہ اگین بتا رہا ہوں، جو آپ کا ایک مینٹل، جب آپ گرومنگ کرتے ہیں، آپ کی تربیت ایسی ہو جائے گی، اس کے بعد پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ اخلاقیات ہیں، جو شروع میں اگر کسی کو اخلاقیات کا ہی نہیں پتہ، کہ غلط صحیح کا ہی نہیں پتہ، آپ کے گھر سے آپ کو تربیت ہی نہیں کی گئی، پھر آپ اس طرف بڑھیں گے، وہاں سے ہوگی، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں اگر باوجود اس کے بھی اگر آپ یہ کریں گے تو پھر یہ قوانین بھی ہیں، اس جرم کی یہ سزا بھی ہے، اس کو معاشرے میں برا بھی سمجھا جاتا ہے، معاشرے میں اس کی عزت بھی نہیں ہوتی جو یہ کرتا ہے۔ میری بات سمجھیں، جب یہ تمام چیزیں آپ کے بڑھیں گی، ایک بندے کے ذہن میں آئے گا، تو پھر وہ بندہ خود بخود کہے گا کہ یہ میرے لیے یہ تو رکاوٹ ہے، میری فیملی بدنام ہوگی، میرا اپنا یہ جو کچھ کر رہا ہوں، میرے مطلب فیوچر بدنام ہوگا، اور میں کسی کی اس سے بھی بڑی بات، ہمیں آخرت کا کنسیپٹ کیوں دیا گیا کہ ہم نے مرنے کے بعد جواب دی اللہ کے سامنے دینی ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے سب سے بڑی عدالت میں بھی اس کا جواب دینا ہے۔ یہاں جج صاحب تو بچا دیں گے، یہاں تو ان کو اسٹے آرڈر بھی مل جائے گا، یہاں کا قانون بھی بچا دے گا، جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں قیامت اپنے پاس رکھی ہے؟ لوگ یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انصاف کیوں خود کہا کہ یوم یقوم الحساب، کے اس دن وہ حساب کا دن ہے، کیوں کہا حساب کا دن؟ اس لیے کہا ہے کہ اللہ نے یہ انصاف اپنے پاس رکھا ہے، جہاں آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو وہ زیادتی وہاں آپ کو ملے گی، اس کا جواب ملے، اس کو اس کی سزا ملنی ہے،
تا وقت کہ وہ بندہ نہ معاف کرے جس کے ساتھ آپ زیادتی کریں گے. یہ اللہ نے پہلے اگر وہ جیسے اللہ نے فرمایا کہ میں حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا لیکن حقوق العباد نہیں معاف کروں. بالکل اللہ نے حالانکہ باوجود اس کے اللہ کے پاس سارے اختیارات ہیں, لیکن اس نے یہ اختیار اپنے سے بھی ہٹا دیا کہ میں نہیں اپنے پاس یہ اختیار جب تک لوگ نہ معاف کریں. لہٰذا یہ بات ہے کہ ہم لوگوں کو جب اس لائن کے اوپر ہم آپ تربیت کریں گے معاشرے کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں کم ہوں گی. اگر آپ اس معاشرے سے نہیں کریں گے تو یہ جو لبرل ہیں, اگر آپ یہ کہیں گے تو امریکہ میں بھی ریپ ہو رہے ہیں, ہر جگہ پہ ہو رہے ہیں, ہر جگہ پہ بھی ہو رہے ہیں. کلیکٹیو اس سوچ کے ساتھ, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ریپ کے کیسز ہیں اس کا مذہب یا ریلیجن یا اس سے تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق کسی اس سے نہیں ہے. اس کا تعلق ہے اس سوسائٹی میں اس تربیت کی کمی ہے جو اس بندے کو دینی چاہیے. اب اس بندے کے اندر کیا پرابلم ہے کہ وہ اس رجحان کی طرف جاتا ہے؟ کیا معاشرہ اس کو اس طرف لے کے جا رہا ہے؟ ہم نے لوگوں کی جو ہے ہم نے نکاح آسان کر دی ہیں, ہم نے لوگوں کی شادیاں آسان کر دی ہیں. بالکل ہماری سوسائٹیاں اتنی آسان ہوئی ہیں. آپ ان بنیادی چیزوں پہ جائیں گے, آپ ان سوالات کا حل اس کے اوپر. میں آپ کو یہ بتاؤں, دنیا کے اندر بھی یہی ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر. میں چونکہ پاکستان کا جب نام آتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں یہ ایک نظریاتی ملک ہے. اس کو اسلامی آئینی لحاظ سے اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا گیا, اور اسلام ایک نظام ہے. اسلام صرف پاکستان کا نام نہیں ہے. وسیم عباسی صاحب, ہم آنے والے دنوں میں اسی حوالے سے آپ سے مزید بھی ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے ہمارے وقت نکالا. آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس پوائنٹ اور اس اہم ایشو کے اوپر آپ نے مجھ جیسے بندے کو آپ نے دعوت دی, اور مجھ سے آپ نے کہا کہ میں لوگوں تک اپنی ونس اگین عباسی صاحب بہت شکریہ. ناظرین سننا, بڑے اچھے طریقے سے وسیم عباسی صاحب نے اس چیز کو جو ہے کھل کے بیان کیا کہ اصل میں وجوہات کیا ہیں اس طرح کے جو واقعات. ناظرین آپ کو تھوڑی سی تفصیل یہ بھی دینی ہے کہ یہ جو ملزم ہے عابد, اس کے جو ساتھی ہے شفقت, وہ آلریڈی پہلے جو ہے جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل میں ہے, اور آج یہ جو عابد ہے یہ فیصل آباد تانیہ والے سے وہاں پہ یہ اب سننے میں جو تفصیل ڈیٹیل آ رہی ہیں, اپنے والد کے گھر میں چھپا ہوا تھا, وہاں پہ چھاپا مارا ہے CIA لاہور پولیس نے, تو وہاں سے یہ گرفتار. اور دیکھنا ہے جو آگے والے دنوں میں ہیں اس ملزم کے ساتھ جو حکومت اور جو عدلیہ ہے کیا انصاف کرتی ہے, اس کو کتنی سخت سے سخت سزا ہوتی ہے, تاکہ جو ہمارے معاشرے میں اس طرح کے جو ناسور ہیں وہ ایک مثال بنے, تاکہ اس جو معاشرے میں سکون اور امن وہ قائم ہو سکے. ناظرین امید ہے آج کا جو سیگمنٹ ہے ہمارا آپ کو پسند آئے گا. آپ کا میزبان نصیر بخاری CNN پاکستان کے فورم سے آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.